پنجاب کی سیاست میں پیروں اور گدی نشینوں کے آپ کہہ لیں گہرے اور کافی پیچیدہ کردار پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ طاقت کا جو نظام ہے یہ بنا کیسے اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ اور ہمارا بنیادی سوال آج یہ ہے کہ کیا پنجاب میں پیروں کا یہ جو سیاسی اقتدار ہے یہ محض آپ سمجھیں برطانوی نو آبادیاتی حکمت عملی کی ایک باقیات ہے جو بس کنٹرول کے لیے بنائی گئی تھی، یا معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے جو پنجاب کے اپنے سماجی اور مذہبی پس منظر میں پیوست ہے؟ ہماری یہ گفتگو جیسا کہ واضح ہے فراہم کردہ مواد یعنی کولونیل لیگیسی، پیئرز پالیٹکس اینڈ پاور ان پنجاب کے تجزیے پر ہی مبنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیروں کی سیاسی طاقت دیکھیں بڑی حد تک یہ برطانوی سامراج کی ہی دین ہے، ایک ایسی وراثت جو آج بھی کہیں نہ کہیں ہماری جمہوری نظام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جی، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہاں، انگریزوں نے یقیناً اس نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور اسے نئی شکل بھی دی، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کی جڑیں شاید زیادہ گہری ہیں، اور اس کا جو تسلسل ہے وہ صرف نوآبادیاتی وراثت نہیں بلکہ اس میں مقامی سماجی حقائق اور پھر ان خاندانوں کی اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی نتیجہ ہے۔ دیکھیں، میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیروں کی سیاسی طاقت کی بنیادیں بنیادی طور پر برطانوی دور میں رکھی گئیں۔ جیسا کہ مواد میں بھی ذکر ہے، یہ صرف کوئی روحانی مراکز نہیں تھے بلکہ یہ سیاسی جاگیریں بن گئے جہاں طاقت، عقیدت، اقتدار یہ سب چیزیں آپس میں جڑ گئیں۔ انگریزوں نے وفاداری کو انعام بنایا اور استحصال کو عوام کا مقدر بنا دیا۔ پیری مریدی کا جو رشتہ تھا اسے ایک طرح سے سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا، اور اس کے ثبوت تو بہت واضح ہیں۔ آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی، اس میں انگریزوں کا ساتھ دینے والوں کو ہزاروں ایکڑ زمینیں دی گئیں۔ مثال کے طور پر شاہپور کے غلام محمد شاہ کو کوئی 6423 ایکڑ، اٹک کے سردار شیر محمد خان کو 25,000 ایکڑ سے بھی زیادہ، جھنگ کے شاہ جیونا خاندان کو تقریباً 9,500 ایکڑ، ملتان کے گیلانی اور گردیزی خاندانوں کو ملا کر 18,500 ایکڑ سے زیادہ، جلال پور پیروالا کے سادات کو دیکھیں تو 34,000 ایکڑ سے زیادہ، اور لودھرا کے دولتانہ خاندان کو تقریباً 21,000 ایکڑ۔ تو یہ بہت بڑی جاگیریں تھیں۔ پھر قوانین آئے جیسے انکمبرڈ اسٹیٹس ایکٹ تھا، کورٹ آف وارڈز تھا، اور خاص طور پر پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ سن 1900 کا، جس میں سید، قریشی اور سجادہ نشینوں کو زرعی قبیلہ قرار دے کر زمین پر ان کے قبضے کو قانونی تحفظ دے دیا گیا۔ یہ سب اسی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ پھر انہیں اعزازی مجسٹریٹ اور ذیلدار جیسے عہدے دیے گئے، جیسا کہ مظفر گڑھ، میاں والی، شاہپور اور جھنگ میں کئی پیروں کے ساتھ ہوا، تاکہ مقامی سطح پر برطانوی کنٹرول مضبوط رہے۔ عالمی جنگوں میں انہوں نے برطانوی فوج کے لیے بھرتیاں کروائیں اور بدلے میں اعزازی کیپٹن کے تمغے حاصل کیے۔ 1920 کی مونٹیگو کیمسفورڈ اصلاحات کے بعد پنجاب کے جو 27 دیہی مسلم نمائندے تھے ان میں سے 5 انہی پیر خاندانوں سے تھے، اور پھر 1923 میں یونینسٹ پارٹی کی بنیاد وہ بھی تو انہی پیروں اور جاگیرداروں نے رکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظام بنیادی طور پر انگریزوں کی وفاداری کا انعام تھا، جس نے روحانیت کو سیاست کے تابع کر دیا، اور یہ ڈھانچہ آج بھی موجود ہے۔ جب 598 مزارات میں سے آپ دیکھیں 64 کے گدی نشین براہ راست سیاست میں ہیں۔ 64 یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، براہ راست سیاست میں ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ برطانوی سامراج نے پیروں کے اثر و رسوخ کو اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا اور اسے نئی شکل بھی دی۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ طاقت مکمل طور پر انگریز کی ایجاد تھی، میرے خیال میں یہ صورتحال کو ضرورت سے زیادہ سادہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، پیری مریدی کا رشتہ اور اس سے جڑی عقیدت یہ پنجاب کے معاشرے میں پہلے سے موجود تھی۔ انگریزوں نے، جیسا کہ مواد میں ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ مذہب کو ہتھیار بنایا تو پیر اس کی بہترین ایجاد بن گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ انہوں نے پہلے سے موجود روحانی اتھارٹی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور ان خاندانوں کی طاقت کا تسلسل یہ صرف نوآبادیاتی دور کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اب کہیں حیران کن لچک اور صلاحیت کا بھی ثبوت ہے کہ وہ قیام پاکستان کے بعد ہر دور میں
ایوب خان کی بنیادی جمہوریتوں سے لے کر ضیاء الحق کی اسلامائزیشن اور پھر پرویز مشرف کے روشن خیال اعتدال پسندی تک خود کو نئے نظاموں کے مطابق ڈھالتے رہے۔ وہ واقعی، جیسا کہ کہا گیا ہے، ہر اقتدار کے روحانی سرپرست بنے رہے۔ ان کا اثر صرف زمین اور خطابات تک محدود نہیں ہے، بلکہ مریدوں کی گہری عقیدت پر بھی قائم ہے، جسے وہ بڑی مہارت سے آپ دیکھیں ووٹ میں بدلتے ہیں۔ مواد کے الفاظ میں ہی اگر کہیں تو مرید ووٹر بن کر اپنے پیر کی جاگیر کو جمہوریت کا نام دیتا ہے۔ یہ نظام اس لیے بھی قائم رہا کیونکہ یہ پنجاب کی دیہی سماج کے طاقت کے ڈھانچے میں بہت گہرائی تک سرایت کر چکا تھا۔ صرف انگریزوں کے جانے سے یہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ وہ نو آبادیاتی حکمت عملی یعنی مذہبی شناخت کو سیاسی وفاداری سے جوڑنا وہ آج بھی زندہ ہے، جسے مواد نیو کولونیل پاکستان کہتا ہے۔ چہرے مقامی ضرور ہیں مگر روح اب بھی سامراجی ہے، تو یہ ایک زندہ فعال نظام ہے، صرف ماضی کی کوئی یادگار نہیں۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود تھا، لیکن کیا انگریزوں کی مداخلت نے اس کی نوعیت کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کر دیا؟ مطلب جب ہم طاقت کے منبع کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہزاروں ایکڑ زمینوں کی عطا تھیں، یہ ذیلداری اور میجسٹریسی جیسے عہدے تھے، اور خاص طور پر لینڈ ایلینیشن ایکٹ جیسے قوانین، کیا یہ محض پہلے سے موجود اثر کو مضبوط کرنا تھا، یا یہ ایک نئی قسم کی ایک سیاسی طاقت کی تخلیق تھی؟ میرے نزدیک 1857 کے بعد وفاداری کے عوض ملنے والے یہ انعامات یہ محض کوئی اضافہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پیروں کو ریاست کے ڈھانچے کا آپ کہیں باقاعدہ حصہ بنا دیا۔ وہ مواد کا جملہ بہت کلیدی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے دربار میں پیر کی کرسی اس کی روحانیت کی نہیں، اس کی وفاداری کی قیمت پر رکھی جاتی ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اب ریاست کی سرپرستی بن چکا تھا، روحانیت سے زیادہ؟ میں تخلیق کے بجائے تبدیلی اور استحکام پر ہی زور دوں گی۔ بلا شبہ انگریزوں نے زمینیں دیں، عہدے دیے، قوانین بنائے، لیکن انہوں نے یہ سب ایک سماجی خلا میں نہیں کیا۔ انہوں نے جو موجودہ روحانی اور سماجی حیثیت تھی اسے سیاسی طاقت میں بدلا اور اسے بے پناہ مضبوط کیا۔ یہ صرف زمین کا کھیل نہیں تھا، جیسا کہ مواد کہتا ہے نا، یہ انسانی روحوں پر اختیار کا پروانہ بھی تھا، اور یہ اختیار، یہ عقیدت، یہ کسی نہ کسی شکل میں پہلے سے موجود تھی۔ انگریزوں کی ذہانت آپ کہہ لیں یہ تھی کہ انہوں نے اس موجودہ ڈھانچے کو، جس کی جڑیں گہری تھیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ایک موجودہ آگ کو ہوا دی، اسے مزید بھڑکایا، لیکن آگ انہوں نے خود نہیں لگائی تھی۔ تو طاقت کا منبع ایک مرکب تھا، پہلے سے موجود سماجی مذہبی اثر اور انگریزوں کی طرف سے دی گئی ریاستی طاقت، دونوں مل گئے۔ چلیں، اگر ہم اس مرکب کو مان بھی لیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام اتنی تبدیلیوں کے باوجود آج تک قائم کیسے ہے؟ آپ نے ان خاندانوں کی لچک کا ذکر کیا، لیکن کیا یہ لچک خود اسی نو آبادیاتی وراثت کا تسلسل نہیں؟ آج انہی خاندانوں کی اولادیں ہماری اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں۔ ان کے حلقوں میں شرح خواندگی اکثر آپ دیکھیں تشویشناک حد تک کم ہے، جیسا کہ مواد میں اشارہ بھی ملتا ہے۔ مزارات کی جو اربوں روپے کی آمدنی ہے وہ عوامی بہبود پر خرچ نہیں ہوتی، تو کیا یہ سب اسی پرانے نظام کو برقرار رکھنے کے طریقے میں ہی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ محض وراثت کا تسلسل ہے جسے جہالت اور عقیدت کے استحصال کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے یقیناً، لیکن میں اسے صرف وراثت کے تسلسل کے طور پر نہیں دیکھتی۔ دیکھیں نا، ان خاندانوں کا قیام پاکستان کے فوراً بعد مسلم لیگ میں شامل ہو جانا اور پھر ہر سیاسی اور فوجی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ماضی کے سہارے نہیں جی رہے، یہ طاقت کے کھیل کے ماہر کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے فعال طور پر اپنی پوزیشن کو ہر نئے نظام میں محفوظ بنایا ہے۔ یہ صرف وراثت پر انحصار نہیں، بلکہ یہ طاقت کو فعال طور پر برقرار رکھنے کی ایک کامیاب حکمت عملی ہے۔ وہ صرف نوآبادیاتی دور کی پیداوار نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ہر دور میں خود کو طاقت کے مراکز کے لیے ناگزیر ثابت کیا ہے۔ تو یہ محض وراثت نہیں، یہ سیاسی بقا اور تسلط کی ایک جاری حکمت عملی ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں پیر کا بنیادی کردار کیا رہا؟ کیا وہ ایک پیچیدہ سماجی شخصیت ہے یا بنیادی طور پر ریاست کا ایجنٹ؟ میرے خیال میں انگریز نے اسے روحانی پیشوا سے زیادہ
سیاسی ایجنٹ اور سیاسی میجسٹریٹ بنا دیا تھا۔ ان کا کام صرف مریدوں کی رہنمائی نہیں رہا، بلکہ استعمار کے حق میں فتوے دینا، تحریک خلافت جیسی تحریکوں کی مخالفت کرنا اور بغاوت کو کفر قرار دینا بھی تھا۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ جلیانوالہ باغ کا ذمہ دار سر مائیکل اوڈائر ان پیروں اور سجادہ نشینوں کا سب سے بڑا حامی تھا۔ انگریز یہ جانتا تھا کہ توپوں سے جسم قابو میں آتے ہیں، مگر ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے پیر کا منبر زیادہ کارآمد ہے۔ کیا اس سے ان کا کردار بنیادی طور پر سیاسی نہیں ہو گیا؟ ملاب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ تو غلط ہوگا۔ انہوں نے یقیناً کیا اور بہت شدت سے کیا، لیکن یہ کردار مکمل طور پر ان کی تخلیق نہیں تھے۔ اصل مکاری یہ تھی، جیسا کہ مواد اشارہ کرتا ہے، کہ سرکاری مشینر نے مریدوں کے ذہنوں میں یہ بیج بو دیا کہ ہمارا پیر ڈپٹی کمشنر تک رسائی ہاتا ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ عقیدت جو شاید پہلے خالصتاً روحانی تھی، اب خوف اور محکومی کا ہتھیار بن گئی۔ تو ہتھیار بنانے کا عمل نوآبادیاتی تھا، لیکن وہ بنیاد جس پر یہ ہتھیار بنایا گیا، یعنی وہ عقیدت اور وہ سماجی اثر، وہ تو پہلے سے موجود تھا۔ انہوں نے موجودہ تعلق کو سیاسی رنگ دے کر اسے اپنے کنٹرول کا ذریعہ بنا لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے نزدیک پنجاب کی سیاست میں پیروں اور گدی نشینوں کا جو طاقتور کردار آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی جڑیں بنیادی طور پر برطانوی نوآبادیاتی دور میں ہے، جب وفاداری کے بدلے جاگیریں، عہدے اور قانونی تحفظ فراہم کیا گیا، جس نے ایک مخصوص طبقے کو سیاسی طور پر بے حد طاقتور بنا دیا۔ اور یہ وراثت آج بھی آپ دیکھیں ہماری سیاست، ہماری اسمبلیوں اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں زندہ ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ برطانوی سامراج نے اس طاقت کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ اسے نئی شکل دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، اس سے انکار نہیں، لیکن اس نظام کی بنیادیں پنجاب کے پہلے سے موجود سماجی اور مذہبی ڈھانچے میں بھی پیوست تھیں، اور ان خاندانوں کی طاقت کا تسلسل صرف نوآبادیاتی وراثت کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان کی ہر دور میں بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے اور اپنی طاقت کو فعال طور پر برقرار رکھنے کی جو غیر معمولی صلاحیت ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ یہ ایک کہیں زیادہ پیچیدہ سماجی سیاسی حقیقت ہے جسے صرف نوآبادیاتی اینک سے دیکھنا شاید مکمل تصویر پیش نہ کرے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ہم دونوں برطانوی راج کے کردار کی اہمیت پر متفق ہیں، چاہے ہم اس کے اثر کی نوعیت اور اس کے تسلسل کی وجوہات پر مختلف زاویے رکھتے ہوں۔ بالکل، اور یہی مختلف نقطۂ نظر پر غور کرنے کی خوبصورتی ہے۔ پنجاب کی سیاست میں پیروں کے کردار کا معاملہ واقعی کثیر الجہتی ہے، اور اس پر مزید تحقیق اور گہرائی میں جا کر بات کرنے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ اچھا، تو آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس تبادلہ خیال نے اس اہم اور پیچیدہ موضوع کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں کچھ مدد دی ہوگی۔